1879 میں یعنی آج سے قریب 150 سال پہلے پیرامڈ کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے جیکل آ گیا۔ اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ پیرامڈ کی کون سی خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے۔ آدمی نے جیکل کی طرف پتھر پھینکا تو جیکل پیرامڈ میں بنے ہوئے چھوٹے سے سوراخ میں چلا گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس آدمی سے رہا نہیں گیا کیونکہ وہ اب پیرامڈ میں بنے اس سوراخ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ MITV کی ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ اندر داخل ہوتے ہی آدمی نے خود کو پیرامڈ میں بنے ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے دنیا بھر کے ریسرچر اور آرکیولوجسٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہی وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم پڑا کہ پیرامڈ کے اندر سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے 4500 سال پہلے ایجپشن نے بغیر کمپس کے نہ صرف پیرامڈ کی ہر سائڈ کو ڈائریکشن دی بلکہ بغیر لیزر لیول کے زمین کو پرفیکٹلی لیول بھی کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ہم نے یہ بھی جانا کہ انہوں نے کیسے بغیر ماڈرن ٹول کے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ بھی دیا اور ان کو بنا کسی کرین کی مدد سے پیرامڈ کے ٹاپ تک بھی پہنچایا۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ریسرچر پریشان تھے کہ کنگز چیمبر میں موجود 1 پیس گرینائٹ سے بنایا ہوا یہ تابوت اندر اس چھوٹے سوراخ سے کیسے لایا گیا ہوگا۔ پیرامڈ کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ میں۔ چیلنج نمبر 7، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو تمام پیرامڈ کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامڈ ہے۔ اس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبر تلاش کیے جا چکے ہیں، ایک کو کنگز چیمبر، دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب پہلی بار کنگ چیمبر کے اندر ریسرچر کی ٹیم گئی، انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ جی ہاں، ان کو وہاں 4500 سال پرانا گرینائٹ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا۔ لیکن حیران کرنے والی چیز تابوت کا ملنا نہیں بلکہ ایکسپرٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس چیمبر میں اندر آنے کا راستہ صرف یہ چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں انسان بھی مشکل سے آ سکتا ہے۔ تو آخر 1 پیس گرینائٹ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پہلے کنگز چیمبر بنایا گیا ہوگا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف یہ چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا۔ چیلنج نمبر 8، آخر 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈ بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھیوریز گردش کرتی رہی ہیں۔ کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا کہ جو خود ایجپشین نہیں تھے اور ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن کھنچوایا جاتا اور پتھر توڑوائے جاتے۔ کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ارتھ پر ایلین آئے تھے اور پیرامڈز بنا کر واپس چلے گئے، لیکن ایکسپرٹ کی کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسے ایویڈنس تلاش کیا ہے جس نے تمام تھیوریز کو ریجیکٹ کر دیا۔ جی ہاں، ایکسپرٹ کو جب وہاں ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور اسکیلٹن کا معائنہ کیا، ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجری بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچر کا ماننا تھا کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیبز نہیں ہو سکتے کیونکہ پیرامڈز کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی۔ لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی۔ نہ ہی صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان اسکیلٹنز کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامڈز بنانے والے لوگ دکھتے کیسے تھے۔ چیلنج نمبر 9، اب کیونکہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا، پیرامڈز کو نہ ہی ایلینز نے بنایا تھا اور نہ ہی سلیبز نے، تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر عالیشان اسٹرکچر بنائے ہوں گے، کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ میں انسانوں سے زیادہ مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹ 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشین تھی اور نہ ہی ماڈرن ٹول، تو ظاہر ہے اس وقت پیرامڈز بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے، لیکن آخر کتنے؟ ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیرامڈز کو بنانے میں کم سے کم ایک ہی وقت میں 1 لاکھ مزدوروں کی مدد لی گئی
اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ چیلنج نمبر 10، پیرامڈس کی الجھی ہوئی کتیاں اب سلجھنا شروع ہو چکی تھی۔ ایکسپرٹ اور آرکیولوجسٹ اب ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامڈس کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچر کو تنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک راز تھا پیرامڈس بنانے کا مقصد۔ جی ہاں، 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ، اور ان کے اندر سیکرٹ چیمبر کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ ریسرچر کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا تام جام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان پیرامڈس کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر سے مختلف اداروں سے مدد حاصل کی گئی، اور یہی رزلٹ نکالا گیا کہ پیرامڈس کا مقصد انسانوں کو خدا بنانا۔ جی ہاں، ایجپشن کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں، اپنی فیملی اور اپنی دھرتی کے کام آتا رہے۔ اس کے لیے اس کو ان پیرامڈس میں دفنایا جائے گا، جو پیرامڈس کی وال پر لکھی انلیچلس لینگویج کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا، اور شاید یہی ان کا ویو تھا۔ لیکن پیرامڈس کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور، اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا۔ چیلنج نمبر 11، اینشینٹ کے انجینئرنگ کی ہسٹری کے ان شاہکار اسٹرکچر کی ڈیزائن نے ایک بار پھر سے ایکسپرٹ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا گیزا کی پیرامڈ کی ایک ایریل فوٹوگرافی سے، جس میں دیکھا گیا کہ ان تینوں پیرامڈ کا اسٹرکچر ایک دوسرے سے الائنڈ نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے انچ بائی انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامڈس بنائے، انہوں نے ان تینوں پیرامڈس کو ایک دوسرے سے الائنڈ کیوں نہیں کیا۔ ان تینوں کی پوزیشن آپس میں کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہو رہی۔ پہلے تو یہ کو انسیڈنٹ سمجھا گیا، لیکن صرف تب تک جب تک رابرٹ بوئل نے کوڈ کو کریک نہیں کیا۔ رابرٹ بوئل کا ماننا تھا کہ یہ سب کو انسیڈنٹ نہیں بلکہ ان پیرامڈ کی پوزیشن سوچ سمجھ کر پلان کی وجہ سے رکھی گئی تھی، کیونکہ اس دور میں ایجپشن ستاروں کو بہت مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اورین بیلٹ کے 3 ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے ہی پیرامڈس بنائے۔ اگر غور کیا جائے تو ان تینوں ستاروں سے 2 برائٹ ستارے ہیں، ایک ستارہ ڈم بھی ہے اور ان دونوں سے ہٹا ہوا بھی ہے۔ ستاروں کا یہی ایگزیکٹ پیٹرن گیزا کے پیرامڈ میں بھی استعمال کیا گیا۔ چیلنج نمبر 12، 1980 میں پیرامڈ پر ایک خاص قسم کی ایکسریز پھینکی گئی، جس سے معلوم پڑا کہ کوئن اور کنگز چیمبر کے علاوہ پیرامڈ کے ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زائی حواس کا ماننا تھا کہ شاید وہی سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامڈ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے 5 سالوں کے ٹائم میں ایک روبوٹ کیمرہ تیار کروایا گیا، جس کو 1993 میں اس چھوٹی سی سرنگ میں بھیجا گیا۔ ٹھیک 200 فیٹ کے بعد روبوٹ کیمرہ رک گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا سلیب تھا جس پر 2 کاپر ہینڈل بھی لگے تھے۔ لیکن ایکسپرٹ کو ہر قیمت پر سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا، جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے مزید 8 سال کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے لائم اسٹون سے بنے سلیب میں ایک باریک چھید کر دیا، اتنا باریک کہ صرف ایک کیمرہ اس میں اندر جا سکے۔ جب کیمرہ نے اس چھید کے اندر دیکھا، اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا، لیکن جب کیمرہ کا اینگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جی ہاں، زمین پر لال رنگ سے کچھ خاص الفابیٹ لکھے تھے۔ یہ الفابیٹ اس چھوٹے سے پیسیج کو سیل کرتے وقت 4500 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ نہ ہی ایکسپرٹ کو یہ لکھائی سمجھ میں آئی، نہ ہی اس کا مقصد سمجھ آیا۔ لیکن ڈاکٹر زائی حواس کا ماننا تھا کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے، جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانس روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے MITV کی اس ایپیسوڈ سے بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور چینل کو ہمارے کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔